أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد فرمایا اب ہم خطبہ پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ جو مسلمان بیٹھنا چاہیں بیٹھیں، جو جانا چاہیں انہیں اجازت ہے۔ تو اسی کے مطابق آپ تک یہ پیغام ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد دعا آپ سب جانتے ہیں، خطبے میں ہم ہمیشہ اختصار ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، البتہ دعا میں کچھ اہتمام ہو جاتا ہے۔ اصل مقصد بھی جمع ہونے کا یہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے رب کا نام ذکر کیا، نماز ادا کی، لیکن تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، پردے میں تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ سب کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے یہ ساری کی ساری عبادات کا پیکج ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو مسلمان نے، روزہ رکھنا ہے تو مسلمان نے، اسی طرح سے زکوٰۃ دینی ہے تو مسلمان نے، اللہ استطاعت دے تو حج کرنا ہے مسلمان نے، ساری عبادات مسلمان کے لیے۔ اور مسلمان سے ہی تقاضا ہے کہ تو ہمیشہ اپنی زندگی گزار اس انداز میں کہ پتہ چلے یہ مسلمان ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، حتیٰ کہ جب تجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں ہی موت آئے۔ مسلمان کون ہوتا ہے میرے عزیزوں؟ مسلمان سر تسلیم خم کر لینے والا۔ بہترین مثال ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے ان کے رب نے فرمایا مسلمان بن جائیے۔
مطیع ہو جائیے. اسلم قال اسلمت لرب العالمین. عرض کیا میں تو سارے جہانوں کے رب کے لیے مسلمان بن چکا. پھر ہم دیکھیں کیا مسلمان بننے کے بعد کبھی انہوں نے اپنی مرضی کی؟ بس یہ بڑا اہمیت کا حامل سوال ہے. کیا مسلمان بن جانے کے بعد کسی مسلمان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے؟ مسلمان اور مومن، اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو اجازت نہیں، جچتا نہیں، زیب نہیں دیتا کہ جب وہ مومن بن چکا، مسلمان بن چکا، اب اللہ رسول کوئی فرما دے اور وہ اپنی مرضی کرے. آئیے میرے عزیزو، اسلام صرف ہمارے لیے رمضان میں نہیں کہ ہم رمضان میں روزہ رکھ کر بہت سارے گناہوں سے بچتے ہیں، بہت سارے نیک عمل کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان مکمل ہوا شاید ہمارا اسلام بھی مکمل ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا کہنا ہے ہمیشہ مسلمان بن کے جیو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے، دعا کرتے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اللہ ہم میں سے جسے جب تک آپ زندہ رکھیں اللہ اسلام پہ زندہ رکھیے گا. تو آئیے ہم سب سے زیادہ اس بات کا احساس کریں، فکر پیدا کریں. اور اسلام کوئی مشکل دین نہیں، بڑا آسان دین ہے. اب آپ دیکھیے ایک مثال، چاند کا بڑا مسئلہ ہے، رؤیت ہلال کا بڑا مسئلہ ہے. حدیث پاک اس مسئلے کو حل کر دیتی ہے. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند دیکھو روزے رکھنے شروع کر دو، چاند دیکھو روزے رکھنا بند کر دو. فرمایا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا؟ اگر 29 کو چاند نظر آ جائے تو ٹھیک، وگرنہ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30. شعبان کے فوراً بعد رمضان انتظار رہتا ہے. تو فرمایا اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے تو کیا کرو؟ 30 دن کی پوری کر لو گنتی. کتنا آسان ہے. ہم چاند دیکھیں گے ہم روزہ رکھ لیں گے، چاند دیکھیں گے عید کر لیں گے. جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم لا علمی کی بنیاد پر ایسے ایسے کام عجیب عجیب کر جاتے ہیں. کسی نے روزہ رکھا تو اس پر فتوے، کسی نے نہ رکھا اس پر فتوے. آئیے اپنے آپ کو اللہ رسول کے سامنے پیش کریں. اسلام ہمارے لیے بڑی آسانیاں کرتا ہے، لیکن ہم نے اپنے لیے بذات خود بہت ساری مشکلات بنا لی ہیں. تو آئیے میرے عزیزو، آج کے اس خطبے کا پہلا میسج یہ ہے ہم ہمیشہ مسلمان بن کے جئیں. ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہماری اپنی شخصیات، ہماری زیب و زینت، ہماری کٹنگ، ہماری حجامت، ہمارا لباس، ہماری وضاقتہ، ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے گھر کی خواتین، ہمارے گھر کے بچے، میری دکان، میرا کاروبار، میرا رزق کو کمانا، صبح سے شام، شام سے صبح. دوسرے لفظوں میں کہیں جب سے ذمہ دار بن گئے، بالغ ہو گئے، مرتے دم تک بس اسلام کے مطابق چلنا ہے. لیکن یہ ہمارا ہی معاشرہ ہے. کہنے کو ہم مسلمان، لیکن ہم ذرا نظر دوڑائیں اپنے وجود پر. ہم نے اپنے وجود پر کس قدر اسلام کو نافذ کیا ہے. یہاں تو یہ ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. نماز پڑھوں گا تو اللہ کے لیے، قربانی کروں گا تو اللہ کے لیے، زندگی گزاروں گا تو اللہ کے لیے، مروں گا تو اللہ کے لیے. میری زندگی کا بس یہی مقصد ہے اور مجھے حکم ہے میں مسلمان بنوں تو سب سے پہلے میں مسلمان بنتا ہوں. میں کسی کو کیوں دیکھوں فلاں ایسا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں میں یہ کوتاہی. ہم آج دوسروں کے عیوب کے پیچھے ایسا پڑتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہیں، حالانکہ اس سے تقریباً 10 گنا کم اگر اپنے اوپر محنت کر لیں تو ہم میں سے ہر فرد کی اپنی اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن آئیے میرے عزیزوں، آج ہماری زندگیوں کے اندر بہت ساری کوتاہیاں، ماں باپ کی طرف سے اولاد کی تربیت میں، اولاد کے مابین انصاف کا نہ ہونا، کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم،
زندگی میں وراثت تقسیم کر دی اور اس کے کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. حالانکہ وراثت زندگی میں بنتی نہیں. حکم ہے کہ اگر زندگی میں کسی کو کچھ دینا ہے اولاد میں سے تو ساری اولاد کو برابر کا دینا ہے. اولاد کی طرف آ جائیے. کتنی اولاد ہے جو آج والدین کی فرمانبردار ہو. کیا اولاد کلمہ نہیں پڑھتی؟ کیا یہ اولاد اس کے منہ پر کلمہ نہیں ہے جو اس منہ سے اپنی زبان سے اپنی ماں کو اپنے باپ کو گالیاں بکتے ہیں؟ یہ بڑا کلوز تعلق ہے ماں باپ کا اولاد کا. اگر یہاں پر یہ صورتحال ہے تو باقی کی ساری صورتحال وہ ہم سب کے سامنے. آئیے اگر ہم چاہتے ہیں سمجھتے ہیں عافیت اور اپنی اصلاح اور اپنے آپ کو سنوارنا اور معاشرے کے اندر امن، سب سے پہلے اپنی شخصیت پر اور اپنے گھر میں اس کا نفاذ کیجئے. اسلام کا تقاضا ہے ہر مسلمان سے کہ مسلمان بن کے جیو. اس کے بعد میرے عزیزوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں عمل قبول ہوتا ہے اس شخص کا جو اپنے اندر تقوی پیدا کر لے. مسلمان ہے، ساتھ کہا تو تقوی بھی اختیار کر. تجھے حکم ہے روزے رکھنے تاکہ تو متقی بنے. اور متقی کون ہوتا ہے؟ جو صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے. اور یاد رکھیے جو بچ گیا پچھلے معاف کروا لیے، عید اس کی ہے. زیادہ وقت نہیں ہوتا کہ میں اب اس حوالے سے دلائل بھی پیش کروں، بس بالکل اختصار کے ساتھ، اور عقل مند کے لیے اشارے ہی کافی ہوتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ عید کا دن ہے اور زیتون میں روٹی بھگو کر کھا رہے ہیں. پاس ایک بندہ گزرا مسلمان، امیر المؤمنین اے داماد رسول، حسنین کے ابا جی، سیدہ فاطمہ کے شوہر نامدار، آج تو عید ہے اور آپ فرمانے لگے اللہ کے بندے، عید تمہارے ہاں کیا تصور ہے؟ لیس العید لمن لبس الجدید. ہمارے ہاں تصور یہ ہے عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، بلکہ عید اس کی ہے جو گناہوں سے بچ گیا، جس کے گناہ معاف ہو گئے. اور فرماتے ہیں الیوم لنا عید وغدن لنا عید. ہمارے لیے روزانہ عید ہوتی ہے جس دن ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے. آئیے ہم بھی کچھ ایسا ہی بننے کی کوشش کریں، اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں، تقوی پرہیزگاری سے اپنے آپ کو مالا مال کریں. اور یہ معاشرے کے اندر جس قدر بے راہ روی ہے اور اسی طرح سے فحاشی، عریانی اور حرام کمائی اور نہ جانے کتنے گناہ، بس میں تو ایک بات پیش کرتا ہوں میرے عزیزوں، ہم مسلمان ہیں اور دیکھیں کون سا گناہ ہے جو آج ہمارے اندر نہیں پایا جاتا. حق تلفیاں، بہنوں کو حصے کا نہ ملنا، بیٹیوں کو حصے سے محروم کرنا. بیٹی ہو جائے تو چہرے پر عجیب قسم کے تاثرات ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے اتوار مسلمانوں کے نہیں، اور بھی اس سے ملتی جلتی بہت ساری چیزیں ہیں. قرض لے لیا واپس نہیں کرنا، مالی معاملات میں خیانتیں، بددیانتیاں، پھر ہم روتے ہیں جی ظالم حکمران. اللہ کے نبی نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا جب یہ گناہ تم میں ہوں گے نا تو اللہ ظالم حکمران تم پر مسلط کر دے گا. اور یہ بیماریاں بہت ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. ہر بندہ گھر میں بیمار پڑا ہے، جس کو دیکھو بس وہ ٹینشن کا مارا ہوا ہے. کیوں ہے؟ جب تم میں یہ گناہ ہوں گے فحاشی، عریانی کے، زنا، بدکاری کے، اور اسی طرح سے مالی خیانتوں، بددیانتیوں کے، زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا اس طرح کی پکڑ پھر تمہارے اوپر آئے گی. آئیے اگر ہم چاہتے ہیں اس پکڑ سے بچنا تو اس کھلے میدان میں جہاں آج ہم 30 روزے رکھ کے اللہ سے قبولیت کی دعا کرنے آئے ہیں، عزم کیجئے اللہ آئندہ زندگی بھر ہر قسم کے گناہ سے بچیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے سینے میں کھٹک جاتا ہے. دستک ایک بار ضرور ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں. ایک مرتبہ دستک ضرور ہوگی، آپ یہ گناہ کر رہے ہو. آئیے گناہوں سے بچیں. اور آخری بات، اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ عید کا خوبصورت اجتماع آپ سب تشریف لائے، یہ خوشی کا موقع، اللہ سبحانہ و تعالی امت مسلمہ کو یہ خوشیاں بار بار نصیب فرمائے اور واقعتاً اس کو حقیقی عید بنا دے. یہ عید اور یہ روزے ہمارے اندر یہ احساس بھی پیدا کرتے ہیں دیگر مسلمانوں کے دکھ کو بھی محسوس کرو.
آپ نے تو صبح روزہ رکھا، شام افطار کر لیا، صبح سحری بڑی زبردست، شام افطاری بڑی زبردست۔ دنیا میں ایسے مسلمان بھی بستے ہیں، مظلوم مسلمان، نہ سحری پوری نہ افطاری پوری۔ ہمارے قرب و جوار میں کتنے لوگ ہیں جن بیچاروں نے پانی کے ساتھ سحری کی، پانی کے ساتھ افطاری کی۔ ایسی ایسی داستانیں بھی ہیں، گھر میں گئے سحری کا کھانا لے کر، بچہ بھاگا آیا باہر پتہ کرنے خیریت، واپس گیا تو آواز دے رہا ہے، ابو جی آج ہم کھانا کھا کر سحری کریں گے۔ کیا بیتی ہوگی ان گھروں کے اندر یہ احساس۔ آج فلسطین کے اندر مسجد اقصی، اس کے دروازے یہودیوں نے بند کر دیے۔ ہندوستان میں ہندو اعلان کرتا ہے مسلمان نہ نماز پڑھیں گے، نہ اذان دیں گے، نہ سحر و افطار ہوگا۔ یہ اللہ کے دشمن اپنے حربے آزما رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا اس دور کے فرعون کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ عرصہ پہلے ہی تو مجاہدین کے، افغانیوں کے جوتے چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ 8 لاکھ قربانیاں دی اس قوم نے، اور 40 سالہ جنگ لڑی ہے۔ یہ 8 لاکھ صرف امریکہ کے مقابلے میں قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی شاندار فتح دی۔ ہمارے جیسے، آپ جیسے، میرے جیسے، ہم یہاں ویڈیوز دیکھ رہے تھے، امریکی کس طرح ذلت آمیز انداز میں نکل رہے ہیں، اپنی املاک کو خود تباہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے مجاہد بندے جب انہوں نے کابل کی سرزمین پہ قدم رکھا تو سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا۔ ہم سب نے خوشی محسوس کی، الحمدللہ یہ مسلمانوں کی فتح ہے، یہ اسلام کی فتح ہے۔ راستہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ ہم سب اپنی اصلاح بھی کریں، اپنے آپ کو سنواریں۔ رمضان گزر گیا لیکن اسلام نہیں گزرا۔ اسلام ہمارے پاس ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کا درد اور احساس ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے وطن کے لیے، بلکہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے، تمام وطنوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی جناب سے خیر کے دروازے کھول دے، اور اللہ تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، مظلوموں کی اللہ مدد فرمائے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، اور نبی پاک کی امت کے دشمن ہیں، اول تو دعا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں، اللہ انہیں نیست و نابود کر دے۔ تو آئیے میرے عزیزوں، ان چند اہم باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہی لب لباب ہے، خلاصہ ہے۔ باقی ماشاءاللہ آپ اہل علم سے ملتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ جمعے کے لیے کوشش کیا کریں، بر وقت پہنچا کریں۔ یہ جو بالکل اینڈ پہ پہنچنا، چلو نماز پڑھ لی، کچھ سننے کو ملا، مل گیا، نہ ملا تو نہ صحیح، نہ ایسا نہ کریں۔ ویکلی ہمیں اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتا ہے، اور جمعہ مسلمانوں کی ایک عید ہے، اس میں بر وقت پہنچیں، سنیں، اور یہی تو مکمل جمعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی بات، آپ سب کو پتہ ہے عید کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ کرنے کی تعلیم ارشاد فرمایا کرتے، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی۔ تو یہ عید کا موقع ایسا ہے، ظاہر ہے روزے رکھے ہیں، ماشاءاللہ صدقہ فطر دیا ہے، اس عید کے یعنی اس خوشی کے موقع پر بھی آپ علیہ السلام مردوں کو اسپیشل کہتے، عورتوں کو بھی اسپیشل۔ میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رہا ہوں، آپ بھی کوشش کر لیں، اپنی ہمت، استعداد، طاقت کے مطابق صدقہ کر لیجئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، اور صدقے میں ہمیشہ کوشش یہ کیا کریں، کسی بھی نیکی میں، یا اللہ یہ نیکی میں کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں تو میرا فلاں کام کر دے۔ اللہ اگر یہ نیکی میری قبول ہے نا تیری بارگاہ میں، تو میری فلاں مشکلیں دور کر دے، بیماری ہے شفا دے دے، اس طرح کی بات۔ یہ نہ کیا کریں کہ یا اللہ تو پہلے میرا کام کر پھر میں نیکی کروں گا، اس کو کہتے ہیں نظر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کو خیر نہیں لاتی، صرف یہ ہے بخیل بندے سے اللہ کو کام کروا لیتا ہے، نفل پڑھنے میں بخیل ہے، صدقہ کرنے میں بخیل ہے، نیکیاں کرنے میں بخیل ہے، اللہ تعالیٰ پھر کوئی ایسی مشکل ڈال دیتا ہے، پھر وہ نظر مانتا ہے، اللہ کچھ نہ کچھ اس سے کروا لیتا ہے۔ حالانکہ خیر کیا ہے، بندہ اپنا عمل پیش کرے۔ وہ 3 آدمی مشکل میں پھنس گئے غار میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا واقعہ بیان کیا حدیث میں، تینوں نے اپنے عمل پیش کیے۔ یا اللہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، یا اللہ میں نے فلاں ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا، یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا۔ 3 عمل پیش کیے، اللہ اگر تیری بارگاہ میں یہ قبول ہے نا
تو اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے، تو اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ تو آئیے میرے عزیزو، اسی نیت و ارادے کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھرپور صدقہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بالخصوص کہتے، اللہ کی بندیوں صدقہ کرو، اللہ کی بندیوں صدقہ کرو، میں نے جہنم کے اندر تمہاری اکثریت دیکھی ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تکفرن العشیر، تم شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو، وتکثرن اللعن، تمہارے اندر لعنت ملامت زیادہ پائی جاتی ہے، پائی تو مردوں میں بھی جاتی ہے لیکن تمہارے اندر زیادہ ہے۔ اب جہنم سے بچنے کا بہترین راستہ اور حل کیا ہے؟ صدقہ کرو، کیونکہ صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس صدقے کا سایہ نصیب فرمائے گا، اس صدقے کی بدولت اللہ بیماریوں سے شفا دے دیتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اس کے فضائل احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کے رزق میں، جان مال میں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ میں جہاں تک ہو سکا اللہ توفیق دے گا، دعا کریں گے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے